بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ابتداء الوضوء، یہ باب ہے وضو کے ابتدا میں، یعنی وضو کے حوالے سے جو ابتدا ہے وہ اس باب سے یہ ہو رہی ہے، کیونکہ وضو کے کافی ابواب یہ انہوں نے ذکر کیے ہیں امام محمد نے۔ وضو وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ نماز کے لیے شریعت نے یہ طہارت یہ لازم کی ہے، تو جو طہارت نماز پڑھنے کے لیے وہ ضروری ہے تو اسے شریعت میں وضو کہا جاتا ہے۔ وضو واو کے پیش کے ساتھ، واو کے ضمہ کے ساتھ، یہ اس فعل کو کہا جاتا ہے جسے ہم وضو کہتے ہیں، جبکہ واو کے زبر کے ساتھ وضو، یہ بھی احادیث میں یہ لفظ کافی آتا ہے، یہاں پہ ان ابواب میں آ بھی جائے گا۔ وضو واو کے زبر کے ساتھ یہ اس پانی کو کہا جاتا ہے جس پانی سے وضو کیا جاتا ہے۔ تو ایک ہے وضو اور ایک ہے وضو۔ یہ اخبرنا مالک، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امام محمد کا طریقہ یہ ہے، وہ جب بھی کسی عنوان کو ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے استاد امام مالک کی روایت وہ لاتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب دراصل انہوں نے اپنے استاد سے پڑھی تھی، لیکن پھر اس کتاب میں انہوں نے بعض روایات کو دیگر اساتذہ سے بھی روایت کیا ہے، یہ تو اسی وجہ سے اس کا نام موطأ محمد یہ مشہور ہے۔ یہ اخبرنا مالک اخبرنا عمرو بن یحییٰ، عمر، کہ ایک ہے عمر اور ایک ہے عمر۔ عمر کے ساتھ آخر میں واو لگایا جاتا ہے، کیونکہ اور پڑھا عمر جاتا ہے، آخر میں یہ واو اس کا تلفظ نہیں کیا جاتا، لیکن اگر یہ واو یہ نہ ہوتا تو پھر عمر اور عمر کے درمیان فرق، کیونکہ زیر زبر تو ہمیشہ نہیں ہوتے عربی کتابوں میں، تو پھر دونوں کے درمیان فرق وہ ممکن نہ ہوتا، یہ تو اسی لیے یہ عمر کے ساتھ واو نہیں لگایا جاتا، جبکہ عمر اس کے ساتھ واو لگایا جاتا ہے۔ یہ اخبرنا عمرو بن یحییٰ، عمرو بن یحییٰ ابن عمارہ ابن ابی حسن المازنی، عن ابیہ یحییٰ، عمرو بن یحییٰ وہ اپنے والد سے یحییٰ سے، اور انہوں نے ان کے دادا سے، یعنی یحییٰ کے جو والد ہیں تو ان سے، انہ سمع جدہ ابا حسن، انہوں نے اپنے دادا سے، یہ جو کہ ابا حسن ہے، ابو الحسن ہے، تو ابو الحسن یسأل عبداللہ ابن زید ابن عاصم، وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہوں نے عبداللہ ابن زید ابن عاصم صحابی سے پوچھا، یہ ابو الحسن انہوں نے عبداللہ ابن زید ابن عاصم جو کہ صحابی رسول ہے ان سے پوچھا، یہ قال تو انہیں کہا، هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، جی کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں
یہ حل تستطیعو، یہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھے سکھائیں، کہ ان ترینی، آپ مجھے سکھائیں، یہ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے وضو کرتے تھے۔ تو صحابی عبداللہ ابن زید ابن عاصم نے اسے بتایا، نعم، کیوں نہیں۔ فدعا بوضوء، اب یہاں پہ وضوء واو کے زبر کے ساتھ ہے، تو انہوں نے وضو کا پانی منگوایا۔ فدعا بوضوء، تو انہوں نے وضو کا پانی منگوایا۔ تو یہاں پہ پانی، کیونکہ وضو اس پانی کو کہا جاتا ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ فدعا بوضوء، تو انہوں نے وضو کا پانی منگوایا۔ فافرغ علی یدیہ، تو ڈالا اس پانی کو علی یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں پہ، یعنی سب سے پہلے انسان ہاتھ دھوتا ہے۔ دیگر روایات جیسے یہاں پہ لکھا ہے فغسل یدیہ مرتین، یہ تو دھویا اپنے دونوں ہاتھوں کو مرتین، دو مرتبہ، دو مرتبہ انہوں نے دھویا۔ دیگر روایات میں 3 مرتبہ آتا ہے، جس طرح وضو میں ہم یہ تمام اعضاء 3 مرتبہ یہ دھوتے ہیں، تو شروع میں جو ہاتھ دھونا ہے منہ میں پانی ڈالنے سے پہلے، تو وہ بھی 3 مرتبہ یہ ہاتھ یہ دھونا ہے۔ یہ آخر میں امام محمد کا تبصرہ وہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو خود ان تمام روایات کی سمجھ آ جائے گی۔ فافرغ علی یدیہ، تو انہوں نے ڈالا پانی اپنے دونوں ہاتھوں پہ۔ فغسل یدیہ، تو دھویا اپنے دونوں ہاتھوں کو مرتین، 2 مرتبہ۔ ثم مضمضہ، مضمضہ کلی کرنے کو کہتے ہیں، مضمضہ منہ میں پانی ڈالنے کو کہتے ہیں۔ ثم مضمضہ، کہ اور پھر انہوں نے کلی کی، پھر انہوں نے یہ اپنے منہ میں پانی ڈالا۔ مضمضہ یہ تحریک الماء فی الفم، محدثین کہتے ہیں منہ میں منہ میں پانی کو حرکت دینا، اس طرح ہم وہ غرغرے وغیرہ کرتے ہیں۔ تو ثم مضمضہ، پھر انہوں نے کلی کی، اور پھر آگے ناک میں جو پانی ڈالنا ہے تو وہ روایات میں وہ آتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا تھا کہ ہر حدیث میں ایک عمل وہ پورا کا پورا کوئی صحابی وہ نقل نہیں کرتا، بلکہ یہ کبھی روایت میں صرف وہ انہی الفاظ کو، اسی عمل کو زیادہ فوکس کرتا ہے کہ جو عمل وہ دوسرے کو بتانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ہر روایت میں ہر عمل وہ ضروری نہیں، بلکہ ہم کسی بھی عمل کو جب پورا کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ڈھیر ساری روایات کو دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کر ہمیں مکمل وضو ان تمام روایات سے وہ ملتا ہے۔ ثم مضمضہ، اور پھر انہوں نے کلی کی۔ دیگر روایات میں پھر آتا ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا۔ ثم مضمضہ، اور پھر انہوں نے کلی کی ناک میں پانی ڈالنے کے لیے، جیسے آگے لفظ جو ہے وہ آ بھی جائے گا۔ 2 الفاظ وہ آتے ہیں، ایک استنثار آتا ہے، استنثار سا کے ساتھ، اور ایک استنشاق آتا ہے، استنشاق، یہ 2 الفاظ آتے ہیں۔ آسانی کے لیے تو بس ناک میں پانی ڈالنا، اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ دونوں کا مطلب ایک ہے، لیکن بعض کہتے ہیں استنشاق، ناک میں پانی کو سانس کے ذریعے کھینچ لینا اوپر کی طرف، تو یہ استنشاق ہے۔ اور جو استنثار ہے، تو استنثار ناک کو پھر جھاڑنا ہے، یعنی پھر اسی پانی کو آپ دوبارہ جھاڑ دیں، تو یہ استنثار ہے۔
استنشاق اوپر کی طرف پانی کو کھینچنا اور استنثار اس پانی کو دوبارہ پھینک دینا, اسے جھاڑ دینا. ثم مضمض, پھر انہوں نے کلی کی. ثم غسل وجهه ثلاثا, اور پھر انہوں نے دھویا اپنے چہرے کو ثلاثا 3 مرتبہ. روایات میں کلی کرنا یہ بھی 3 مرتبہ آتا ہے, ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی 3 مرتبہ آتا ہے, چہرے کو دھونا 3 مرتبہ آتا ہے, جس طرح عام طور پہ ہمارا عمل یہی ہے. ثم غسل یدیہ الی المرفقین مرتین, اور پھر دھویا انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت مرتین 2 مرتبہ, یعنی 2 مرتبہ ایک ہاتھ کو دھویا کوہنیوں سمیت اور 2 مرتبہ دوسرے ہاتھ کو دھویا, بائیں ہاتھ کو. ثم مسح من مقدم رأسہ, اور پھر انہوں نے مسح کیا اپنے سر کے آگے سے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں. حتی ذہب بہما, یہاں تک کہ وہ لے گیا اپنے ان دونوں ہاتھوں کو الی قفاہ, یہ اپنے سر کے پیچھے کی طرف تک. قفا یہ جو جہاں پہ گردن کی طرف سے بال شروع ہوتے ہیں, تو قفا سر کے اس آخری حصے کو کہا جاتا ہے. قفا کا اطلاق اس جگہ پہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ سر کے یہ آخری بال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. حتی ذہب بہما الی قفاہ, یہاں تک کہ وہ لے گیا اپنے ان دونوں ہاتھوں کو الی قفاہ, جی اپنی کھوپڑی کے جی آخر تک. ثم ردہما الی المکان الذی, اور پھر لوٹایا انہوں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں کو. ہمارے ہاں تو لوگ مسح کرنے کے لیے شروع سے جی پیچھے تک ہاتھ لے جاتے ہیں, بس وہاں سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. حالانکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ دوبارہ انہی ہاتھوں کو پیچھے سے آپ دوبارہ واپس کریں اور جہاں سے مسح شروع کی تھی وہاں تک ہاتھ لے آئیں. ثم ردہما الی المکان الذی, اور پھر لوٹایا انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو الی المکان الذی, اس جگہ تک یہ الذی منہ بدأ, جہاں سے انہوں نے مسح کو شروع کیا تھا. ثم غسل رجلیہ, اور پھر انہوں نے دھوئے اپنے دونوں پاؤں کو. ثم غسل رجلیہ, اور پھر انہوں نے دھوئے اپنے دونوں پاؤں کو. وضو میں پاؤں دھونا, یہ جس طرح قرآن نے سورہ مائدہ میں جو وضو کے فرائض ہیں وہ ذکر کیے ہیں, اور ان میں پاؤں کا دھونا وہ بھی آتا ہے. یہ اہل سنت سنیوں کے ہاں وضو میں پاؤں دھونا یہ ضروری ہے, الا یہ کہ انسان نے موزے پہنے ہوں, چمڑے کے موزے پہنے ہوں, جس پہ مستقل باب آ بھی جائے گا آگے. تو اگر موزے پہنے ہوں تو اس صورت میں انسان مسح کر لے, ورنہ پاؤں دھونا یہ ضروری ہے. ہاں اگر کسی کے پاؤں میں زخم وغیرہ وہ لگا ہے وہ تو الگ بات ہے, اس پر بھی انسان مسح کر سکتا ہے. لیکن اگر پاؤں میں کوئی عذر نہیں ہے تو سوائے موزے پہننے کے انسان کو پاؤں دھونا یہ ضروری ہے. جبکہ اہل تشیع کے ہاں, شیعوں کے ہاں وضو میں پاؤں دھونا یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ ان کے ہاں پاؤں پہ مسح کیا جاتا ہے اگرچہ اس پہ موزہ نہ ہو. ثم غسل رجلیہ, اور پھر انہوں نے دھویا اپنے دونوں پاؤں کو. قال محمد, اب امام محمد اس پر تبصرہ کرتے ہیں. ھذا حسن, ھذا حسن, امام محمد عبداللہ ابن زید کی اس روایت میں جن اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا ہے اور بعض اعضاء کو 2 مرتبہ دھونے کا ذکر آیا ہے, تو کہتے ہیں ھذا حسن, تو یہ اچھی بات ہے اور یہ اچھا عمل ہے. اور پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ والوضوء ثلاثا افضل, وضو میں یہ تمام اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا, 3 مرتبہ ایک عمل کو دہرانا یہ افضل ہے.
یعنی یہ کامل سنت ہے کہ اگر ایک انسان پوری سنت کے ساتھ وضو کرنا چاہتا ہے تو ہر ایک عضو کو اور ہر ایک عمل کو وہ 3 مرتبہ دہرائے. کلی بھی کرے 3 مرتبہ, ناک میں بھی پانی ڈالے 3 مرتبہ, چہرہ بھی 3 مرتبہ دھوئے, ہاتھوں کو بھی سوائے مسح کے, اور اسی طرح جو پاؤں دھونا ہے. والاثنان یجزیانی, 2 مرتبہ اعضاء کو دھونا یہ بھی کافی ہے. یجزیانی یہ بھی کافی ہے, یعنی مطلب یہ اگر 2 مرتبہ دھونے سے یہ آپ کا وضو وہ کافی بنتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. کہ ایسا نہیں کہ اگر کسی سے مثلا 1 مرتبہ رہ جائے اور کوئی اس پر فتویٰ یہ داغ دے کہ تمہارا وضو نہیں ہوا, لیکن اعضاء وہ پورے کے پورے دھوئے جائیں. حتیٰ کہ والواحدۃ, اور 1 مرتبہ دھونا, کہ اذا اسبغت دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. اذا اسبغت بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اذا اسبغت, اور 1 مرتبہ بھی تجزئ ایضاً کافی ہے اسی طرح. کہ اذا اسبغت, جب تم اعضاء کو مکمل طور پہ دھو لو. اذا اسبغت, جب تم اعضاء کو مکمل طور پہ دھو لو اور کوئی جگہ تم سے خشک نہ رہ جائے. یا اذا اسبغت, جب اعضاء کو پوری طرح دھو لیا جائے, مطلب یہ ہے. تو 1 مرتبہ کرنا یہ بھی کافی ہے. ٹھیک ہے, خصوصاً ان حالات میں جب انسان کے پاس پانی کم ہوتا ہے, یا مثلاً روایات میں آتا ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن, جب آپ مکہ کو آپ نے فتح کر لیا تو اگلے دن فجر کے وقت کہ اللہ کے پیغمبر نے, کیونکہ بہت سارے لوگ نئے وہ اسلام لا چکے تھے اور کافی ایک جمگٹا تھا, ایک جمع غفیر تھا, اور عرب میں پانی کا مسئلہ بھی ہے, اور چونکہ بہت سارے لوگ وہ آپ کو دیکھ رہے تھے کہ وضو کرنا جو ہے یہ کیسا ہے, تو اللہ کے پیغمبر نے اس موقع میں 1 مرتبہ اپنے تمام اعضاء کو آپ نے دھویا تھا, لیکن صحیح طور سے. حضرت عمر نے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر کہ آپ نے ایسا پہلے نہیں کیا عام طور پہ؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ اس لیے کہ تاکہ یہ لوگ مجھے دیکھ رہے تھے, تاکہ کوئی, ایک تو یہ کہ بہت سارے لوگ اس موقع پر اسلام لائے ہیں اور عرب میں پانی کا بھی مسئلہ ہے, ہزاروں لوگ یہ اسلام لا چکے ہیں, تو اسی لیے تاکہ کسی کو پانی کی مشکلات جو ہے وہ نہ آئے. اور دوسرا یہ کہ اس 1 وضو سے اللہ کے پیغمبر نے اس 1 دن میں 5 کی 5 نمازیں پڑھی تھی. یعنی مقصد یہ بتانا تھا کہ 1 وضو سے آپ جب تک کہ وہ وضو ٹوٹ نہ چکا ہو تو آپ اس 1 وضو سے کئی نمازیں یہ پڑھ سکتے ہیں. تو 1 مرتبہ بھی کافی ہے. اذا اسبغت, جب تم اعضاء کو مکمل دھو لو, تجزئ, تو یہ بھی کافی ہے. ایضاً اسی طرح, وہو قول ابی حنیفہ, اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول بھی ہے. یہ اگلی روایت ہے, اخبرنا مالک حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابی ہریرہ. یہ بھی موقوف روایت ہے. موقوف روایت وہ ہوتی ہے کہ جس میں صحابی کا قول اور فعل وہ ذکر ہو, جس میں اس نے پیغمبر کی طرف کسی قول یا فعل کی نسبت اور اضافت نہ کی ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا توضأ احدکم, جب تم میں سے کوئی شخص وہ وضو کرنا چاہے, وضو کرے, تو فلیجعل فی انفہ, تو چاہیے کہ وہ ڈالے پانی فی انفہ, اپنی ناک میں, ثم لیستنثر. اب یہاں پہ دیکھیں ابو ہریرہ وضو میں صرف ناک میں پانی ڈالنے کا,
کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس موقع میں شاید آپ اس کی اہمیت جو ہے وہ بتا رہے ہوں. شاید کہ کوئی وضو کر رہا ہو اور ابو ہریرہ نے دیکھا ہو کہ وہ ناک میں پانی نہیں ڈال رہا، تو ابو ہریرہ نے اسی لیے یہ کہا جب تم میں سے کوئی وضو کرنا چاہے تو چاہیے کہ وہ پانی ڈالے اپنے ناک میں، ثم لیستنثر، اور پھر وہ اس ناک کو جھاڑ دے. اب یہاں پہ دیکھیں فلیجعل فی انفہ، تو چاہیے کہ وہ ڈالے پانی اپنے ناک میں، تو اسے بعض محدثین اسے استنشاق کہتے ہیں، اور پھر ناک کو صاف کرنا اور اسے جھاڑنا تو یہ استنثار ہے. ثم لیستنثر، اور چاہیے کہ وہ پھر ناک کو وہ جھاڑ دے، صاف کر دے. یہ اخبرنا مالک، ہمیں امام مالک نے خبر دی، حدثنا الزہری، وہ زہری سے روایت کرتے ہیں، عن ابی ادریس الخولانی، اور وہ ابی ادریس الخولانی سے، عن ابی ہریرہ تھا، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ مرفوع روایت ہے جس میں اللہ کے پیغمبر کا قول ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ، جو کوئی وضو کرے، فلیستنثر، تو چاہیے کہ وہ ناک کو صاف کرے، ومن استجمر فلیؤتر، استجمار جیسا کہ آگے امام محمد نے استجمار کی وضاحت کی ہے کہ استجمار کسے کہتے ہیں، الاستنجا، استنجا کو کہتے ہیں. ومن استجمر فلیؤتر، اور جو کوئی تم میں سے استنجا کرے تو چاہیے کہ وہ طاق عدد میں ڈھیلے استعمال کرے. عرب میں چونکہ پانی کی کمی تھی اور آج بھی دیہات میں جو ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ استعمال کیے جاتے ہیں. تو جو کوئی تم میں سے استنجا کرے تو چاہیے، یؤتر ایتار کہتے ہیں، وطر کہتے ہیں 1 3 5، لیکن ایتار جو ہے روایات میں ڈھیلے، یہ 3 عدد میں دیگر روایات میں یہ آئے ہیں. قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں، وَبِهَذَا نَأْخُذُ، اور اسی روایت پر ہم بھی عمل کرتے ہیں. يَنبَغِي لِلْمُتَوَضِّئِ، وضو کرنے والے کے لیے چاہیے، أَن يَتَمَضْمَضَ، کہ وہ کلی کرے، وَيَسْتَنثِرَ، اور ناک میں پانی ڈالے. مزمزہ اور استنشاق یہ امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ، ان تینوں ائمہ کے نزدیک یہ سنت ہے، جبکہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک مضمضہ اور استنشاق وضو میں یہ واجب ہیں، یعنی ان کے نزدیک اس کے بغیر وضو ناقص ہے. اور یہ ائمہ ثلاثہ ابو حنیفہ، شافعی، مالک یہ کہتے ہیں سنت ہے، مطلب اگر کسی سے یہ رہ جائے اور دیگر فرائض پہ 4 جو فرائض ہیں اس پر عمل کرے تو وضو ہو جاتا ہے. کہ أَن يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنثِرَ، کہ وہ کلی کرے اور وہ ناک میں پانی ڈالے. وَيَنبَغِي لَهُ أَيْضًا، اور مناسب ہے اس وضو کرنے والے کے لیے اسی طرح، أَن يَسْتَجْمِرَ، کہ وہ استجمار کرے. اب استجمار کیا ہے؟ وَالْإِسْتِجْمَارُ الْإِسْتِنْجَا، استجمار جو ہے یہ استنجا ہے. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے. یہ اگلی روایت ہے، اخبرنا مالکن، ہمیں امام مالک نے خبر دی. امام محمد فرماتے ہیں ہمیں امام مالک نے خبر دی، اخبرنا نعیم ابن عبداللہ، اور وہ نعیم ابن عبداللہ المجمر، ان سے روایت کرتے ہیں. اخبرنا نعیم ابن عبداللہ المجمر، نعیم ابن عبداللہ المجمر انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا، انہو سمع ابا ہریرہ، کہ انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا، یقول کہ ابو ہریرہ فرما رہے تھے، من توضأ،
جو کوئی وضو کرے فاحسن وضوءہ، اب یہاں پہ وضو واو کے پیش کے ساتھ، من توضأ جو کوئی تم میں وضو کرے فاحسن وضوءہ اور پھر اچھے سے وضو کرے، ثم خرج عامدا الی الصلاۃ اور پھر وہ نکلے اپنے گھر سے یا جہاں کہیں پہ بھی وہ ہو، اور پھر وہ نکلے عامدن قصد کرنے والا الی الصلاۃ نماز کی طرف، یعنی مسجد کی طرف وہ نماز کے ارادے سے نکلے، گھر میں اس نے وضو کیا اور پھر مسجد کی طرف نماز کے قصد اور ارادے سے وہ نکلا، تو فہو فی صلاۃ، تو یہ شخص برابر نماز میں ہے، یعنی راستے پر اگر یہ جا رہا ہے تو یہ حالت نماز میں ہے، مطلب یہ کہ اسے نماز کا اجر مل رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ گھر سے نماز کے ارادے سے نکلا ہے، اور انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو فہو فی صلاۃ، تو یہ حالت نماز میں ہے، ما کان یعمد، جب تک کہ وہ نماز کا قصد اور ارادہ کیے ہوئے ہے، مطلب گھر سے وہ نکلا اور راستے میں کہیں وہ نماز کی نیت اس نے توڑ دی اور وہ کسی اور طرف چل پڑا، تو پھر اس کا وہ ارادہ وہ ٹوٹ گیا ہے۔ ما کان یعمد، جب تک کہ وہ نماز کا ارادہ کیے ہوئے ہے تو وہ حالت نماز میں ہے، مطلب اسے نماز کا اجر مل رہا ہے۔ وَأَنَّهُ تُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ، اور بے شک وہ تُكْتَبُ لَهُ لکھا جاتا ہے اس کے لیے، بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ، خطوہ قدم کو کہتے ہیں، دونوں قدموں میں سے ایک قدم پر، بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ، جی اس کے دونوں قدموں میں سے، کیونکہ انسان کے دو ہی قدم ہوتے ہیں، دونوں قدموں میں سے ایک قدم پر اس کے لیے لکھا جاتا ہے حسنۃ، نیکی، جی ایک قدم پر اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، وَتُمْحَى عَنْهُ بِالْأُخْرَى سَيِّئَةٌ، اور دور کیا جاتا ہے اس سے اس دوسرے قدم پر ایک گناہ، ایک قدم پر نیکی اور ایک قدم پر گناہ وہ اس سے دور کیا جاتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے۔ فَإِن سَمِعَ أَحَدُكُمْ الْإِقَامَةَ، اب مثلا ایک شخص وہ مسجد ابھی پہنچا نہیں ہے لیکن مسجد میں وہ اقامت کی آواز سن لے، جیسے آج کل لاؤڈ سپیکر لگے ہوتے ہیں تو وہ اقامت کی آواز سن لے، تو بعض لوگ تکبیر تحریمہ کو گھیرنے کے لیے، تکبیر تحریمہ میں ہر حال میں شامل ہونے کے لیے وہ دوڑنے لگتا ہے، یا مسجد بڑی ہوتی ہے تو وہ جب پہلی صف تک یا دوسری صف تک وہ پہنچتا ہے تو وہ دوڑنے لگتا ہے مسجد میں۔ تو اس حوالے سے اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ فَإِن سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ، پس اگر سن لے تم میں سے ایک شخص اقامت کو، فَلَا يَسْعَى، تو نہ دوڑے، دوڑنا نہیں چاہیے، بس اسی طرح جو نارمل رفتار ہے اس کے چلنے کی اسی طرح وہ چلتا رہے۔ فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا، وجہ یہ ہے، ابو ہریرہ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ کیوں نہ دوڑے، کیونکہ تم میں سے اجر کے اعتبار سے سب سے بڑا، تم میں سب سے بڑا اجر کے اعتبار سے، یعنی بڑے اجر والا کون ہے؟ ابعدکم دارن، جو تم میں زیادہ دور ہے، دارن گھر سے، یعنی مطلب یہ مسجد سے جتنا زیادہ کسی کا گھر وہ دور ہوگا تو اتنا ہی اسے زیادہ اجر ملے گا۔ تو اگر آپ دوڑیں گے تو اس میں آپ کے جو قدم ہیں تو وہ آپ کے کم ہو جائیں گے، تو اسی لیے اپنے اجر کو کیوں گھٹا رہے ہو؟ اور دوسرا یہ کہ آگے یہ آ بھی جائے گا، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، تم پر سکینہ جو ہے یہ لازم ہے، یعنی اگر تم میں سے کوئی اقامت وغیرہ سن لے تو وہ نہ دوڑے، کیونکہ انسان پر اطمینان لازم ہے، ایک مومن کے لیے اطمینان لازم ہے کہ وہ باوقار ہو کر چلے، اور یہ دوڑنا یہ ایسے موقع پہ وقار اور شخصیت کے خلاف ہوتا ہے۔ فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا، تم میں سے اجر کے اعتبار سے سب سے بڑا وہ ہے
کہ جس کا گھر سب سے دور ہے. قالو لوگوں نے پوچھا لما یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ یہ کیوں, اسے اجر کیوں زیادہ ملتا ہے؟ قال ابو ہریرہ نے کہا من اجل کثرت الخطا, خطا یہ خطوت کی جمع ہے, زیادہ قدموں کی وجہ سے, زیادہ قدموں کی وجہ سے اس کا اجر وہ زیادہ ہوتا ہے, تو اسی لیے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جی اگلا باب ہے باب غسل الیدین فی الوضوء, وضو میں دونوں ہاتھوں کو دھونا. جس طرح اس سے پہلے باب میں صحابی نے جو کہا کہ ایک شخص وہ جب بھی تم میں سے وضو کرتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ کلی کرنے سے پہلے چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو وہ دھو لے, تو اب یہاں پہ اس کے حوالے سے انہوں نے مستقل باب باندھا ہے. باب غسل الیدین فی الوضوء, وضو میں دونوں ہاتھوں کو دھونا. یہ اخبرنا مالک, ہمیں امام مالک نے خبر دی. یہ اخبرنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ, بخاری میں اس سند سے آپ کو کافی روایات ملیں گی. مالک, ابو الزناد, اعرج اور ابو ہریرہ. امام بخاری کو یہ سند بہت زیادہ پسند ہے. یہ والی جو سند ہے امام بخاری کو یہ بہت زیادہ پسند ہے, اور اسی لیے وہ اس سند سے کافی روایات وہ صحیح بخاری میں وہ لائے ہیں. باب غسل الیدین فی الوضوء, اخبرنا مالک اخبرنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ بے شک اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اذا استيقظ احدكم من نومه, جب تم میں سے کوئی شخص وہ اپنی نیند سے بیدار ہو جائے, فلیغسل یدہ, تو چاہیے کہ وہ اپنے, اب یہاں پہ یدہ ایک ہاتھ ہے, حالانکہ انسان دو ہاتھ ہوتے ہیں, مطلب یہ کہ دونوں ہاتھوں کو وہ دھوئے. جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو جائے, فلیغسل یدہ, تو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے. یہ قبل ان یدخلها فی وضوئہ, اب یہاں پہ وضو واو کے فتحہ کے ساتھ. جی آیا ایک انسان, جی اگر اس کے سامنے بالٹی میں پانی پڑا ہے یا ایسے برتن میں پانی پڑا ہے کہ جس میں وہ ہاتھ داخل کر سکتا ہے, یا اسی طرح بعض مسجدوں میں تالاب ہوتے ہیں, تالاب ہوتے ہیں, تو آیا ان تالابوں میں یہ آیا ایک انسان یہ اس میں ہاتھ ڈال کر وہ وضو کر سکتا ہے؟ تو پہلے تو چاہیے یہ کہ انسان اس سے جی ایسے پانی اپنے ہاتھ پہ ڈال دے 3 مرتبہ کہ اس سے اس کا ہاتھ صاف ہو جائے. تو پھر اگر وہ اس برتن میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ برتن میں موجود پانی وہ گندا نہیں ہوتا, کہ اپنے انداموں کو دھونے کے بعد وہ پانی باہر گرے اور پھر دوبارہ اس برتن میں وہ ہاتھ وہ داخل کرے. تو یہاں پہ بھی اسی کو بتایا جاتا ہے, جب تم میں سے ایک شخص وہ اپنے خواب سے بیدار ہو جائے, فلیغسل یدہ, تو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے, قبل ان یدخلها فی وضوئہ, اس سے پہلے کہ داخل کرے اپنے اس ہاتھ کو فی وضوئہ, اپنے وضو کے پانی میں. یعنی مطلب یہ کہ پہلے اس برتن سے اپنے ہاتھوں پہ پانی ڈالے, اس برتن کو تھوڑا سا جھکا کے اپنے ہاتھ پہ وہ پانی ڈال دے تاکہ اس کے ہاتھ یہ صاف ہو جائیں, اور پھر اگر اس کے بعد وہ کلی کرنے کے لیے, ناک میں پانی ڈالنے کے لیے, چہرے کو دھونے کے لیے وہ اس میں ہاتھ داخل کرتا ہے تو اس کا ہاتھ وہ پاک ہو چکا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ فوراً وضو کے پانی میں وہ ہاتھ کیوں داخل نہ کرے؟ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي, کیونکہ تم میں سے ایک شخص وہ لا یدری, وہ نہیں جانتا, أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. کہ اسلام انسان کو تہذیب سکھاتی ہے.
اسلام انسان کو تہذیب سکھاتا ہے، انسان کو ادب سکھاتا ہے، بات کیسے کرنی ہے۔ بعض لوگ ہمارے ہاں خصوصاً ہمارے معاشرے میں بات پہلے کی جاتی ہے اور سوچا پھر بعد میں جاتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو بات کرنے کی وہ تمیز نہیں ہے، وہ ادب نہیں ہے کہ ہم نے بات کیسے کرنی ہے۔ باتوں میں انسان کا جتنا ادب ہوگا تو اتنا ہی انسان زیادہ اس کی شخصیت کے بارے میں انسان اچھا تاثر یہ قائم کرتا ہے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، بس تم میں سے کوئی شخص لا يدری وہ نہیں جانتا کہ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ کہ کہاں رات گزاری ہے اس کے ہاتھ نے۔ تو اب سمجھنے والے اس سے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔ کہ اب اللہ کے پیغمبر اس بات کو کھلے انداز سے بھی کر سکتے تھے، لیکن وجہ یہ ہے کہ پھر اس میں وہ جو تہذیب ہے، وہ جو ادب ہے، شاید اس سے وہ نہ جھلکتا۔ اب اس سے مقصد بھی پورا ہو گیا اور بات بھی ہو گئی۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ، کیونکہ انسان نیند کی حالت میں کہ اس کا ہاتھ کہاں کہاں پہ لگتا ہے انسان کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي، اور تم میں سے کوئی شخص لا يدری وہ نہیں جانتا أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ کہ کہاں رات گزاری ہے اس کے ہاتھ نے۔ قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں هذا حسن، یہ اچھا فعل ہے، وهكذا ينبغي أن يفعل، اور اسی طرح کرنا یہ مناسب ہے۔ وليس من الامر الواجب الذي، اور نہیں ہے یہ ان واجب کاموں میں الذي وہ واجب ان ترکہ تارک اثم کہ اگر کوئی چھوڑنے والا اسے چھوڑ دے، مطلب یہ ایک مستحب فعل اور مستحب عمل ہے، یہ ایک اچھا عمل ہے کہ انسان کر لے، ورنہ یہ کوئی ایسا واجب کام نہیں ہے کہ اگر کوئی چھوڑ دے تو وہ گناہگار ہوگا۔ حالانکہ حدیث میں باقاعدہ امر آیا ہے، اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل، حکم آیا ہے۔ تو یہ ایک وہم ہوتا تھا کہ یہ تو امر ہے، اور امر تو وجوب کے لیے ہوتا ہے، امر تو واجب ہوتا ہے۔ تو امام محمد نے فرمایا یہ وہ واجب امر نہیں ہے کہ اگر کوئی چھوڑنے والا اسے چھوڑ دے تو گناہگار ہوگا۔ وہو قول ابی حنیفہ، اور یہ امام ابو حنیفہ کا بھی قول ہے کہ ایسا کرنا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ جی اگلا باب جو ہم پڑھیں گے درمیان میں چند ابواب کو چھوڑ کر، یہ ہے حدیث نمبر 29، باب الوضوء مما غیرت النار، باب الوضوء مما غیرت النار، حدیث نمبر 29 ہے۔ یہ آگ کی پکی چیز کھا لینے کے بعد، جی اس میں یہ چند روایات یہ آتی ہے کہ پہلے اسلام میں یہ حکم تھا کہ جو چیز بھی آگ پر، سالن، سبزی، گوشت، جو بھی چیز یہ آگ پر بنائی جائے، یہ آگ پر پکائی جائے، تو اس کے کھانے کے بعد بھی وضو کیا جائے گا۔ ہاں مثلاً آگ کے بغیر انسان جو چیز کھا لے، مثلاً فروٹ کھا لے یا ڈرائی فروٹ وغیرہ، یا وہ چیزیں کہ جو آگ پر نہیں بنی ہوئی ہوتی، تو اس کے کھا لینے سے انسان وضو نہیں کرے گا، اور جو چیزیں وہ کہ آگ پر بنائی جائیں تو اس کے کھانے کے بعد انسان وضو کرے گا۔ یہ اسلام کے آغاز میں حکم تھا، لیکن پھر بعد میں یہ عمل یہ منسوخ ہو چکا ہے، اور پھر اللہ کے پیغمبر نے، وجہ یہ ہے کہ اسلام کے شروع میں
طہارت کا زیادہ اہتمام تھا، پاکی کا زیادہ اہتمام تھا، تاکہ لوگ طہارت کے ساتھ عادی ہو جائیں، اور قدم قدم پر طہارت کی تعلیم، پاکیزگی کی تعلیم وہ دی گئی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ پھر جب لوگ طہارت کے ساتھ عادی ہو گئے تو بعض چیزوں میں رخصت دے دی گئی اور چھوٹ دے دی گئی۔ باب الوضوء مما غیرت النار، یہ باب ہے اس مسئلے کے بیان میں کہ وضو کیا جائے گا مما غیرت النار، ان چیزوں کے کھانے سے کہ جسے آگ نے چھوا ہو، آگ نے اسے تبدیل کیا ہو، کیونکہ ایک چیز جب وہ پکی ہوئی نہیں ہوتی تو پھر آگ پر پکا لینے کے بعد اس میں وہ تغیر آ جاتی ہے، وہ پک جاتی ہے، اور پہلے وہ کچا ہوتا ہے۔ تو آیا آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا جائے گا یا نہیں؟ یہ اخبرنا مالکن، ہمیں امام مالک نے خبر دی، حدثنا وہب بن کیسان، وہ وہب ابن کیسان اپنے استاد سے، سمعت جابر بن عبداللہ یقول، یہاں پہ امام مالک نے خلفائے راشدین کا عمل بھی ذکر کیا ہے اور اللہ کے پیغمبر کا عمل بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق، اور یہ موقوف روایت ہے۔ یقول، جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے جو اونچے درجے کے صحابی ہیں، یہ اپنا نام ان کا عبداللہ ہے، عبداللہ ابن عثمان۔ ابو بکر ان کی کنیت ہے، عبداللہ ابن عثمان، اور عثمان ان کے والد ہیں، وہ بھی اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ ابو بکر ابن ابی قحافہ، ان کا نام ابو قحافہ ہے۔ جی، ان کا لقب عتیق ہے، ابو بکر کا لقب عتیق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے، ہجرت کے، غار کے، ان تمام کے ساتھی ہیں۔ یہ 13 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ رأیت ابا بکر صدیق، میں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، اکل لحمن، کہ انہوں نے گوشت کھایا۔ عام طور پہ انسان پکے ہوئے گوشت کو ہی کھاتے ہیں، انہوں نے گوشت کھایا، ثم صلی، اور پھر انہوں نے نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور انہوں نے کوئی وضو نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ابو بکر صدیق انہیں بھی یہ عمل معلوم تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ انہیں جو رسول اللہ کا آخری عمل معلوم تھا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو نہیں کیا جائے گا، اسی لیے تو وہ عمل کر رہے ہیں اسی پہ۔ اگلی روایت ہے، اخبرنا مالک حدثنا زید بن اسلم عن عطاء ابن یسار، وہ عطاء ابن یسار سے، عن ابن عباس، وہ ابن عباس سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل جنب شاۃ، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے شانے کا گوشت کھایا۔ جم پہلو، شانہ، بکری کے شانے کا گوشت کھایا، ثم صلی، اور پھر انہوں نے نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور انہوں نے وضو نہیں کیا۔ یہ اگلی روایت ہے، اخبرنا مالک اخبرنا محمد بن المنقدر عن محمد بن ابراہیم التیمی عن ربیعہ عن عبداللہ، وہ ربیعہ سے، وہ عبداللہ سے، انہ تعشى مع عمر بن الخطاب، عبداللہ نے حضرت عمر کے ساتھ تعشى، رات کا کھانا کھایا۔ تعشى، عشاء کہتے ہیں، عشاء اس وقت کو کہتے ہیں جس وقت رات کا وہ وقت ہوتا ہے، اور عشاء عین کے زبر کے ساتھ رات کے کھانے کو کہا جاتا ہے۔ انہ تعشى مع عمر بن الخطاب، عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عمر بن خطاب کے ساتھ رات کا کھانا کھایا، ثم صلی،
اور پھر انہوں نے نماز پڑھی ولم یتوضا اور انہوں نے وضو نہیں کیا.